جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خیزان نے چھوڑا گلے زہرا کو ہر ایک سروے روان پھل برچھی کا کھایا علی اکبر سے جوان تیروں کا سہا زخم ہر ایک غنچہ اذان جلتی ہوئی ریتی پر وہ گل رو تو پڑے مقتل میں اکیلے مظلوم کھڑے تھے جب لوٹ لیا باغ فاتحہ. محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جو پا چکے شبی تمام عمر کی دولت لٹا چکے شبی جوان بیٹے کی میت اٹھا چکے شبی اور ایک ننھی سی تربت بنا چکے شبی اور ایک ننھی سی تربت بنا چکے شبی ہوئے جو ٹکڑے 72 جگر کے سینے میں لحد پر گر کے خاک ایسے جینے سے فراغ دینے امم سے جو پا چکے شبی لپٹ کے ننھی سی تربت سے بولے شاہ خدا گلے کے زخم کا کیا حال ہے کہو بیٹا ارے میرے علی اصغر یہ بات تم پر فدا کفن کے بدلے ملا تم کو بڑا کرتا نیا یہ دار ملا ہے پدر کو غربت
غربت میں کبھی یہ قبر پمور کے کہتے تھے رو بتاؤ یہ تو ذرا اے میرے علی اصغر آج سوگے کس طرح قبر کے اندر بغیر ماں کے تمہیں نیند آئے گی کیوں بغیر ماں کے تمہیں نیند آئے گی کیوں پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے پیارے نہ 6 مہینے جیے تم کی مر گئے پیارے یہ کہہ کے جانب خیمہ چلے امام خدا جو دیکھا بانوں نے آتے ہیں شاہدی تنہا خود خالی رخے پاک پر لہو ہے کلیجہ تھام لیا درد یہ جگر میں ہوا کلیجہ تھام لیا درد یہ جگر میں ہوا پکڑ کے دل کو پکاری کی کیا ہوا ارے میرے علی اصغر کو کیا کیا گئے تھے گھر سے تو اصغر کو لے گئے مولا کیا غضب ہوا کہ پھر کے آئے ہو تنہا یہ کیسا ہے جو منہ پاونے ہے ملالت ہے دل کو میرے منہ سے کچھ کہو تو ذرا بتاؤ جلد کی پھٹتی ہماری چھاتی ہے اس لہو سے میرے دودھ کی بو آتی ہے سن کے شاہ پکارے کہ مر گئے اصغر لاچھدا کے وہ سوتے ہیں قبر کے اندر دیکھوں اسی کا ملے ہوں میں اپنے چہرے پر سن کے بانوے بے کس نے پیٹا اپنا سر یہ سن کے بانوے بے کس نے پیٹا اپنا سر پکاری رو کے دعائی کی لٹ گئی بانو پیر لال سے جنگل میں چھٹ گئی بانو یہ کہہ کے ہو گئی بے ہوش بانوے میں حرم میں آ کے پکارے یہ صبت پیغامبر ہم بھی جاتے ہیں رن میں کٹانے اپنا سر ہے دیکھ لے بھائی کو زینب مزدر کہاں ہے دیکھ لے بھائی کو زینب مزدر تبا کے ملنے
کے ہو گیا کورام خیمے میں برپا بیویاں سر پیٹنے لگی اپنا گلے لپٹ گئی بھائی کہ زینب کبریٰ کمپا گر کے یہ راڈے پکاری اے آقا آئے دیش میں منہ ہم سے موڑ جاتے راڈ بیویوں کو کس بچوڑ جاتے کھڑی تھی پاس سکینہ جو شے ننگے سر کھڑی تھی پاس سکینہ جو شے کے ننگے سر آ کے گود میں بولے یہ صبت پیغامبر آواز کرتا ہوں بیٹی میں اس جگہ کا سفر میں نہ آؤں تو تم روئیو نہ گھبرا جو میں نہ آؤں تو تم روئیو نہ گھبرا ہمارے واسطے سب کو نہ روئیو بیٹی پھوپھی کے سینے پر منہ رکھ کے سوئیو بیٹی چلے یہ کہہ کے سکینہ سے شاہ کر وہ بلا پڑھ کے بیٹی نے دامن پدر کا تھام لیا تاری رو کے کہیں جائیے لائے بابا منہ کو چوم کے شہید طرح ہوئے گویا ہم سے رشتہ الفت کو توڑ دو بیٹی غریب باپ کے دامن کو چھوڑ دو بیٹی اب ہم سے رشتہ الفت کو توڑ دو بیٹی غریب باپ کے دامن کو چھوڑ دو بیٹی فرام بین امم سے نعرہ صلوات حضرات آپ بخوبی آشنا ہیں واقف ہیں کہ یہ مجلس ایک شریف النفس منکسر المزاج ظاہر حسین اور ساتھ ہی ساتھ قمر سلطان صاحب کا جملہ کل کا مجھے یاد ہے کہ ایسا انسان جس نے قوم کے حوالے ایک عظیم سرمایہ ڈاکٹر نیّر صاحب کی شکل میں پیش کر دیا، اسے اب مرحوم کہتے ہوئے بہرحال ہونٹوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ اپنے لبوں سے میں کہوں جناب ماسٹر الحاج عزادار حسین صاحب مرحوم خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہم حضرات ہیں کہ اہل بیت کے صدقے میں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آئیے حضرات، بہت زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چونکہ اس کے بعد بھی مجلس کا پروگرام ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو دن گزرا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی شب شہادت
ان کا روز ولادت گزرا، اور یہ جو شب آپ کے قریب آئی، اب یہ شب وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، لہٰذا آئیے بس 2 سے 3 بند جناب ابو طالب کے حوالے سے پیش کر دوں، اس کے بعد کہ آج تک تجھ کو سمجھ پائی نہ امت توبہ، ان سے دیکھی نہ گئی تیری فضیلت توبہ، یہ تعصب، یہ عداوت، یہ کدورت توبہ، نام اسلام کا لے کر یہ سیاست توبہ، تجھ پہ الزام کہ تو صاحب ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں، تو نے آغوش میں پالا ہے یہ اسلام سلام، تو نے دنیا کو دیا دین کا پیغام سلام، سطر اسلام پہ لکھا ہے تیرا نام سلام، تو نے آغوش میں پالا ہے یہ اسلام سلام، کہہ کے کافر یہ مسلمان تجھے گردانتا ہے، اور نصیری تیرے بیٹے کو خدا مانتا ہے، اور نصیری تیرے بیٹے کو خدا مانتا ہے، بخشا تاریخ کے صفوں کو حوالہ تو نے، رکھ دیا رات کے سینے میں اجالا تو نے، آئینے کی طرح کردار کو ڈھالا تو نے، گود میں بانی اسلام کو پالا تو نے، گود میں بانی اسلام کو پالا تو نے، جا بجا تیرے نشاں سورہ عمران میں ہے، 114 قصیدے تیرے قرآن میں ہیں، جا بجا تیرے نشاں سورہ عمران میں ہیں، 114 قصیدے تیرے قرآن میں ہیں۔ آئیے انہی مصروں کے ذیل میں گزار میں محترم جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، نعرہ صلوات۔ ارے آئیے گزارش ہے جناب الحاج انصر صاحب سے تشریف لائیں۔ کوئی مسئلہ موت کے حوالے سے چند شعر سماعت مان لیں۔ صحرا میں گلستانوں میں محلوں میں گئی موت، صحرا میں گلستانوں میں محلوں میں گئی موت، حیدر کے محبوں کو نہیں آتی کبھی موت، حیدر کے محبوں کو نہیں آتی کبھی موت، کردار حسین ہو تو حیات بشری ہے، کردار حسین ہو تو حیات بشری ہے، اخلاق نہ بہتر ہو تو سمجھو کہ ہوئی موت، کردار حسین ہو تو حیات بشری ہے، کردار حسین ہو تو حیات بشری ہے، اخلاق نہ بہتر ہو تو سمجھو کہ ہوئی موت۔ مرحوم کربلائی زائر حسین میں تھے، اب زائر اخلاق نہ بہتر ہو تو سمجھو کہ ہوئی موت، اب زائر سرور سے الجھتی نہیں آ کر، اب زائر سرور سے الجھتی نہیں آ کر، انجام سرے کرب و بلا دیکھ چکی موت، اب ظاہر سرور سے الجھتی نہیں آ کر، اب ظاہر سرور سے الجھتی نہیں آ کر، انجام سرے کرب و بلا دیکھ چکی موت، اور یوں جذبہ نصرت ہے 72 کے دلوں میں، یوں جذبہ نصرت ہے 72 کے دلوں میں، خود موت کی ہے موت ہے گھبرائی ہوئی موت، خود موت کی ہے موت ہے گھبرائی ہوئی موت۔ 4 شعر پیش کیا ہے، آخری شعر، وہ قادر مطلق نے انہیں بخشی ہے قدرت، یوں قادر مطلق نے انہیں بخشی ہے قدرت، دروازے زہرا پہ نہ ٹھہری نہ رکی موت، دروازے زہرا پہ نہ ٹھہری نہ رکی موت۔ دیکھیے میں نے 4-5 رباعیاں تازہ ترین کہی تھی، میں نے چونکہ آپ سے سیکھ رہے ہیں جی، 4-5 تازہ ترین رباعیاں تھیں، مرحوم اسی سلسلے کی ہے، ویسے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رباعیوں جو صنف رباعی ہے اس کی بحریں کم سے کم 24 ہیں، لیکن اب ایک بحر پر دیکھیے 4-5 رباعی ہے۔ قسمت کا دھنی ایسا بشر ہوتا ہے، قسمت کا دھنی ایسا بشر ہوتا ہے، سرور کا عزادار اگر ہوتا ہے، قسمت کا دھنی ایسا بشر ہوتا ہے، سرور کا عزادار اگر ہوتا ہے، آ جاتے ہیں عاشق کے سرانے حیدر، آ جاتے ہیں عاشق کے سرانے حیدر، اس حال میں دنیا سے سفر ہوتا ہے، اس حال میں دنیا سے سفر ہوتا ہے، دنیا کی عجب بے سر و سامانی ہے،
دنیا کی عجب بے سر و سامانی ہے، یہ دار فنا ہے یہاں سب فانی ہے۔ ہو نام علی ہونٹوں پہ وقت آخر، ہو نام علی ہونٹوں پہ وقت آخر، پھر موت کی سختی میں بھی آسانی ہے، پھر موت کی سختی میں بھی آسانی ہے۔ اور شبیر کی الفت ہی بچا پائے گی، شبیر کی الفت ہی بچا پائے گی، نسلوں کی طہارت ہی بچا پائے گی۔ شبیر کی الفت ہی بچا پائے گی، نسلوں کی طہارت ہی بچا پائے گی۔ اس نعرے جہنم سے ہے بچنا مشکل، اس نعرے جہنم سے ہے بچنا مشکل، حیدر کی ولایت ہی بچا پائے گی، حیدر کی ولایت ہی بچا پائے گی۔ آخری ربائی ہے کہ مرحوم کے اوصاف گناؤں کیسے۔ مداحر صاحب جو آپ نے بات کہی تھی اسی کو دیکھیے، مرحوم کے اوصاف گناؤں کیسے، کم آیا ہوں یہ فرض نبھاؤں کیسے۔ مرحوم کے اوصاف گناؤں کیسے، کم آیا ہوں یہ فرض نبھاؤں کیسے۔ ذرے کو کیا نیر تاباں عنصر، ذرے کو کیا نیر تاباں عنصر، سورج کو میں آئینہ دکھاؤں کیسے۔ چلیے ماشاءاللہ حضرات، دیکھیے یہ بات ہوتی ہے کہ عزادار واقعاً ابھی نیّر صاحب نے مجھے دکھایا کہ اس وقت ان کے لیے پوری دنیا میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک مصرع ابھی نگاہوں سے گزرا قبلہ کے موبائل میں کہ ابھی کل مسالمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے عزادار۔ فقط ایک شعر میں، ایک شعر ڈاکٹر صاحب میں سنا رہا ہوں بس، کہ دیکھیں آپ اسم مسمى خود ہیں مرحوم، لہٰذا قبر میں سننا سمجھنا اس کا مطلب یہ ہوا، خالی ایک شعر وقت نہیں ہے، قبر میں سننا سمجھنا اس کا مطلب یہ ہوا، موت کو بھی مات دیتا ہے عزادار حسین۔ آئیے ان مصروں سے گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضور دن جو گزرا ہے مولا کی شہادت کا، اسی مناسبت سے ایک واقعے کے پیش نظر کہ درمیاں تاریخ کے یہ بھی لکھا دیکھا گیا، درمیاں تاریخ کے یہ بھی لکھا دیکھا گیا، قید میں بھی معجزہ معصوم کا دیکھا گیا، درمیاں تاریخ کے یہ بھی لکھا دیکھا گیا، قید میں بھی معجزہ معصوم کا دیکھا گیا، فاحشہ تھی جب اسے بھیجا گیا زندان میں، فاحشہ تھی جب اسے بھیجا گیا زندان میں، لوٹ کر آئی تو اس کو مومنہ دیکھا گیا، فاحشہ تھی جب اسے بھیجا گیا زندان میں، فاحشہ تھی جب اسے بھیجا گیا زندان میں، لوٹ کر آئی تو اس کو مومنہ دیکھا گیا۔ چند اشعار اندمال غم کے لیے جلدی جلدی ہو گئے ہیں، اور اس میں کچھ اسماء گرامی بھی ہیں مگر ان کے نام کی رعایتیں دوسری ہیں۔ دیکھیں کہ جیتے جی یوں ہوئے دنیا میں پرستار حسین، جیتے جی یوں ہوئے دنیا میں پرستار حسین، ہر کوئی کہنے لگا تم کو عزادار حسین، جیتے جی یوں ہوئے دنیا میں پرستار حسین، جیتے جی یوں ہوئے دنیا میں پرستار حسین، ہر کوئی کہنے لگا تم کو عزادار حسین، یہ شرف کم نہیں جب قصد زیارت کا کیا۔ دیکھیں ظاہر مولا بھی تھے، بڑے بھائی بڑے ابو کے نام کے رعایت سے آپ کے، یہ شرف کم نہیں جب قصد زیارت کا کیا، تیرے لینے کے لیے آئے علمدار حسین، یہ شرف کم نہیں، یہ شرف کم نہیں جب قصد زیارت کا کیا، تیرے لینے کے لیے آئے علمدار حسین، یہ شرف کم نہیں جب قصد زیارت کا کیا،
تیرے لینے کے لیے آئے علمدار حسین، کیوں نہ ہر حال میں ہوتا تیرا اقبال بلند، کیوں نہ ہر حال میں ہوتا تیرا اقبال بلند، تم جو مشہور تھے دنیا میں عزادار حسین. چچا کیجیے. کیوں نہ ہر حال میں، اس میں نام کی رعایتیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں. کیوں نہ ہر حال میں ہوتا تیرا اقبال بلند، تم جو مشہور تھے دنیا میں عزادار حسین. اور جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں، جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں، قبر میں جا کے تجھے ہو گیا دیدار حسین. جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں، جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں، جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھ. دو باتیں کہنی ضروری تھی. جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں قبر میں، جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں قبر میں جا کے تجھے ہو گیا دیدار حسین. دادا کی رعایت سے کہ حق پرستوں سے رفیقانہ تعلق تھا تیرا، حق پرستوں سے رفیقانہ تعلق تھا تیرا. حق پرستوں سے قافیہ بطور خاص کہاں بات جا رہی ہے. حق پرستوں سے رفیقانہ تعلق تھا تیرا، تیرے اس طرح نمونہ بنے انصار حسین. حق پرستوں سے رفیقانہ تعلق تھا تیرا، تیرے اس طرح نمونہ بنے انصار حسین. تیرے حق پرستوں سے رفیقانہ تعلق تھا تیرا، تیرے اس طرح نمونہ بنے انصار حسین. مولانا یہ بھی شعر بطور خاص کہ ذہن کی اس کے طہارت ہو وہ طاہر ہو جائے. دیکھیں نام کی رعایتیں کہاں جا رہی ہیں. ذہن کی اس کے طہارت ہو وہ طاہر ہو جائے، ذہن کی اس کے طہارت ہو وہ طاہر ہو جائے. زیست میں ڈھال لے جو مقصد افکار حسین، ذہن کی اس کی طہارت ہو وہ طاہر ہو جائے، ذہن کی اس کے طہارت ہو وہ طاہر ہو جائے. زیست میں ڈھال لے جو مقصد افکار حسین. انجمائی آپ کی رعایت کہ تیرے نقشے کفے پا چومنے انجم آ جائے، تیرے نقشے کفے پا چومنے انجم آ جائے، تیرے نقشے کفے پا چومنے انجم آ جائے. جھوم کر برسے اگر ابرے گوہربار حسین، تیرے نقشے کفے پا، تیرے نقشے کفے پا چومنے انجم آ جائے. جھوم کر برسے اگر ابرے گوہر بار حسین، کیوں نہ کردار چمکتا تیرا نیر کی طرح، کیوں نہ کردار چمکتا تیرا نیر کی طرح. جگمگاتے تھے جو سیرت میں بھی انوار حسین، کیوں نہ کردار چمکتا تیرا نیر کی طرح. جگمگاتے تھے جو سیرت میں بھی انوار حسین. ہر نظر جس کی تھی شمشیر صفت وہ عباس، ہر نظر جس کی تھی شمشیر صفت وہ عباس. کام مشکل میں وہی آئے وفادار حسین، ہر نظر جس کی تھی شمشیر صفت وہ عباس. کام مشکل میں وہی آئے وفادار حسین. اور بالکل حاصل کلام شعر اور بالکل مرحوم کی شخصیت سے متاثر ہو کر کہ روز عاشور جو رہتی تھی سبیلوں پہ نظر. بہت پرانا کام اس گھر کا وہاں بڑی درگاہ سبیل کرنے کا روز عاشور. قبلہ دیکھیں یہ شعر کہ روز دوسرا مثال جہاں جہاں حضرات ہے سب لوگ جانتے ہیں کیا بات ہے. روز عاشور جو رہتی تھی سبیلوں پہ نظر، کوئی پیاسا نہ چلا جائے عزادار حسین. روز عاشور جو رہتی تھی سبیلوں پہ نظر، روز عاشور جو رہتی تھی سبیلوں پہ نظر، کوئی پیاسا نہ چلا جائے عزادار حسین. کیسے
کر لیتے بھلا ظلم و ستم کی بیعت، رہبری کرتا تھا ہر دم تیری انکار حسین، ہر نظر جس کی تھی کیسے کر لیتے بھلا ظلم و ستم کی بیعت، رہبری کرتا تھا ہر دم تیری انکار حسین، اور چوم لوں اس کو نمازوں کے مصلے کی طرح، چوم لوں اس کو نمازوں کے مصلے کی طرح، چوم لوں اس کو نمازوں کے مصلے کی طرح، کاش مل جائے مجھے سایہ دیوار حسین، کاش مل جائے مجھے سایہ کربلا دے جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں، جیتے جی کرب و بلا دیکھ چکی تھی آنکھیں، قبر میں جا کے تجھے ہو گیا دیدار حسین۔ قبر میں جا کے تجھے ہو گیا دیدار حسین۔ آئیے حضرات دو تین شعر۔ کون سمجھائے کسی کو یہ کہ کیوں آتی ہے موت، میرے استاد الحاج موجز لال پوری صاحب نے کہا کہ کون سمجھائے کسی کو یہ کہ کیوں آتی ہے موت، زندگی کا فلسفہ خود آ کے سمجھاتی ہے موت۔ اور دیکھیں آپ شعر خالی دو تین شعر جلدی سے میں پڑھ دوں۔ زندگی کا فلسفہ خود آ کے سمجھاتی ہے موت، ہر نفس کو ذائقہ چکھنا پڑے گا موت کا، ہر نفس کو ذائقہ چکھنا پڑے گا موت کا، حق اس فرمان کو ہر روز دہراتی ہے موت۔ ہو غریب شہر کوئی یا مسافر بے وطن، ہو غریب شہر کوئی یا مسافر بے وطن، بے جھجک بے خوف ان سب کو نگل جاتی ہے موت۔ اس کی نظروں میں نہیں شاہ و گدا کا امتیاز، اس کی نظروں میں نہیں شاہ و گدا کا امتیاز، سب کو مٹی کا کفن ایک روز پہناتی ہے موت، سب کو مٹی کا کفن ایک روز پہناتی ہے موت، سب کو مٹی کا کفن ایک روز پہناتی ہے موت۔ جب سے اس کو دے گیا ہے اپنا شانہ با وفا، قبلہ جب سے اس کو دے گیا ہے اپنا شانہ با وفا، زندگی کے گیسوے بیجاں کو سلجھاتی ہے موت، زندگی کے گیسوے بیجاں کو سلجھاتی ہے موت۔ جو بتا دے شہد سے شیریں ہے اس کا ذائقہ، جو بتا دے شہد سے شیریں ہے اس کا ذائقہ، پاس میں جاتے ہوئے خود اس کے شرماتی ہے موت، پاس میں جاتے ہوئے خود اس کے شرماتی ہے موت۔ یوں تو دیتی ہے زمانے بھر میں یہ ہر ایک کو غم، کربلا والوں کے غم سے مات کھا جاتی ہے موت۔ آئیے ان مصروں کے ذیل میں میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر خطیب شعور حجت الاسلام علی جناب مولانا سید جی اچھا میں استاد محترم جناب ماسٹر اختر اعجاز صاحب سے گزارش گزار نعرہ صلوات۔ ماسٹر دادا ارزن صاحب قبلہ مرحوم، ان کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ الحمدللہ قل اللہ کی سورہ پڑھ کے آپ بساط بخش دیں۔ آئینہ آئینہ ہوتا ہے، ماسٹر دار صاحب بڑا آئینہ تھے، نیر صاحب ان کے چھوٹے آئینہ ہیں۔ اسی تناظر میں چار مثل مراد فرمائیے کہ جھوٹ ہرگز نہیں بولتا آئینہ، جھوٹ ہرگز نہیں، کہ جھوٹ ہرگز نہیں بولتا آئینہ، جھوٹ ہرگز نہیں بولتا آئینہ، چاہے چھوٹا ہو یا ہو بڑا آئینہ، جھوٹ ہرگز نہیں بولتا آئینہ، جھوٹ ہرگز نہیں بولتا آئینہ۔ حر کا سر رکھ کے زانو پہ شہ نے کہا کہ حر کا سر رکھ
کے زانو پہ شہ نے کہا، حر کا سر رکھ کے زانو پہ شہ نے کہا، تو میرا آئینہ میں تیرا آئینہ، حر کا سر رکھ کے زانو پہ شہ نے کہا، تو میرا آئینہ میں تیرا آئینہ، چاہے چھوٹا ہو یا ہو بڑا آئینہ، لے کے اصغر کو میدان میں جب چلے، لے کے اصغر کو میدان میں جب چلے، دیکھتے ہیں شہ کربلا آئینہ، دیکھتے ہیں شہ کربلا آئینہ، تیری صورت ہنسی اور ہو جائے گی، پڑھ کے جب دیکھو گے تم دعا آئینہ، پڑھ کے دیکھو گے تب تم دعا آئینہ، یہ شریعت کا ہے حکم کرنا عمل، آخری شعر ختم اس کے بعد، یہ شریعت کا ہے حکم کرنا عمل، رات میں مت کبھی دیکھنا آئینہ، رات میں مت کبھی دیکھنا آئینہ، تو میرا آئینہ میں تیرا آئینہ۔ حضرات گزارش ہے جو حضرات باہر ہے، ہر صاحب آ جائیے، اندر جگہ ہے کافی، تھوڑا تھوڑا حضرات اپنے آزو بازو جگہ دے دیں، نعرہ صلوات آ جائیے آپ حضرات، آئیے حضرات، وقت نہ لیا جائے، میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہاں بہت اونچا ہے لیکن رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام: من صدق لسانه زكى عمله. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. نافرہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور الحاج عزدار حسین ابن رفیق حسین کی روح کو حساب حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس سال ثواب کی ہے اور وہ بھی آپ بخوبی واقف ہیں. برادر عزیز حجت اسلام المسلمین پروفیسر اور مولانا ڈاکٹر عباس رضا نیر صاحب یا پروفیسر عباس رضا نیر صاحب کے والد ماجد کی ایک مجلس ہے. میرے لیے سعادت ہے اس مجلس کا خطاب کرنا. ظاہر ہے کہ جہاں خطبہ کی ایک لمبی لسٹ ہو وہاں کسی طالب علم کا نام سر فہرست آ جائے تو اس سے بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. عزیز دوست ہیں اور ذکر خیر آپ نے مسلسل بہترین اشعار کے ذریعے سے محسوس کیا. تلمیحات، تشبیہات اور استعاروں میں جو مدح سرائی کی گئی ہے وہ ایک شاعر ہی کر سکتا ہے، خطیب کے بس کی بات تو نہیں ہے. مگر ہاں، شاعری کا اگر ہنر نہ ہو اور شعر فہمی کا جذبہ ہو تو کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی لیا جا سکتا ہے. تو بہت خوبصورت لفظ میرے بزرگ نے استعمال کیا، آئینہ. چھوٹا آئینہ اور بڑا آئینہ. گرچہ آئینے پہ پوری گفتگو کی جا سکتی ہے مگر میں ایک جملہ کہہ کے اپنی اصل گفتگو پر آؤں گا. آئینے کی ایک خاص صفت ہے انجذاب اور دوسری صفت ہے انعکاس. انجذاب، اور یہ یہیں پڑھا بھی جا سکتا ہے. یہ 2 لفظ آپ ہی کے ذوق سماعت کے اعتبار سے یہیں متحمل ہے، ورنہ اگلی جگہ تو مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا. انجذاب اور انعکاس. دیانت داری یہ ہے کہ جو جذب کرتا ہے وہی منعکس کرتا ہے. آئینے کی دیانت داری یہ ہے کہ جو انجذاب کرتا ہے وہی انعکاس کرتا ہے. اگر زبان میں صداقت ہو تو عمل پاکیزہ ہوتا ہے. اور کیجیے گا، چونکہ ایک معلم کی مجلس ہے، ایک استاد کی مجلس ہے، اور استاد کی پوری حیات کا دار و مدار جس نقطہ ارتکازی پر ہے وہ اس کے لب و لہجے کی صداقت ہے. یقین جانیے شاگردوں کے مجمع میں جب نظریات کی بررسی ہوتی، صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. جی تھوڑا سا آگے آ جائیں. جب کسی مسئلے پر کچھ شاگرد بحث کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ نظریہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نظریہ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ نظریہ ہے. جب بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی اور بحث و تکرار جاری رہتی ہے تب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چلو استاد سے پوچھیں، اور اس کی رائے حرف آخر ہوتی ہے. جب اس نے کہہ دیا تو اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ
استادی کا اعتبار اس کی صداقت پر ہے. میرا جملہ واضح ہو جائے. صداقت پر اس کا اعتبار ہے. غور کیجئے گا. لہذا معلم کو سچا ہونا چاہیے. ہاں یہ سرکاری دامادوں سے بھی میرا خطاب ہے. کہ استادی میں صداقت ضروری ہے. صداقت ضروری ہے. توجہ کیجئے گا نا. لفظ میں نے کہا. اور ایک لفظ ہے کہ اس صداقت کے ساتھ اخلاص ہو. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عالمی شہرت یافتہ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لفظیات پر بھی کمال ہے. میں امیر سخن بھی کہوں تو کم ہے. اور اس سرزمین کی نمائندگی دنیا کے ہر کونے میں کرتے ہیں. ان کے لب و لہجے سے جلال پور کا لب و لہجہ پہچانا جاتا ہے. آپ یقین کریں ان کی اداؤں کے نام اور اشاروں میں جلال پور کا لہجہ پہچانا جاتا ہے. مگر میں ایک جملہ، برادر عزیز ہیں، بزرگ ہیں، مگر ایک جملہ دوستانے کے طور پر ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے کمالات پر اگر فخر محسوس ہو تو اپنے باپ کے حق میں دعا کیجیے. اس لیے کہ عربی زبان کا یہ مشہور ترین مقولہ ہے الولد سر لابی. بیٹا اپنے باپ کے رازوں کا ہمراز ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کے رازوں کا عکاس ہوتا ہے. یا لفظ بدل کے یوں کہہ دوں کہ باپ جن ترقیوں کا ارادہ کرتا ہے اگر حواجز اسے روک دیں تو قدرت خلوص کی بنیاد پر اولاد میں وہ صفات ودیت وہ صفات ودیت کر دیتی ہے. اس لیے روایت کے فقرے ہیں کہ جب بیٹا کسی بلند مقام پر پہنچ جائے اور اسے یہ لگے کہ میں بلند مقام پر ہوں، میرے والد کو یہ درجہ نہیں ملا تھا، تو اسے غلط فہمی کا شکار کہا جاتا ہے. روایت کہتی ہے ہرگز ایسا نہ سوچنا، اگر تمہارے باپ کے ارادوں میں خلوص نہ ہوتا تو تمہاری قوت تمہیں اس درجہ کمال تمہیں اس درجہ کمال پہ نہیں پہنچا سکتی. اگر یہ نیر برج شرف ہو چکا ہے، اگر نیر تابہ ہو چکا ہے، اگر ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں، تو اس ارتقاء کی طے شدہ منزلوں میں جو اخلاص ہے وہ پدر بزرگوار کا. اور ظاہر ہے کہ پورا خانوادہ ہی جب لفظوں کے آئینے میں کردار میں ڈھل جائے. آپ نے علمدار بھی سنا، اقبال بھی سنا، دیدار بھی سنا. یہ سارے وہ القاب ہیں جنہیں سمیٹ دیا جائے تو ایک لفظ کہتا ہوں، یاد رکھیے. دیکھیے آل محمد کی عطا میں تو کوئی کمی ہے نہیں. کبھی کبھی ہمیں ان عطاؤں کا پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھی ہمیں اس عطا کا پتہ نہیں چلتا. حقیقت یہ ہے کہ سکائی ایک ایسا شرف ہے کہ بنی ہاشم میں اگر آتا ہے تو قدرت اس سکائیت کے عوض میں جو ذات عطا کرتی ہے اسے صرف قمر نہیں کہتے، قمر بنی ہاشم. میرا جملہ واضح ہو جائے تو اگر نیر بھائی کا پورا گھرانہ اور خانوادہ سکائیت کے درجے پر فائز ہے اور عزاداروں کے لیے پانی کی سبیل کرتا ہے تو حق تھا کہ اس گھر کا ایک چراغ نیر تابہ بن کے درپیش ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. معصوم کی کئی حدیثیں ہیں. من صدقہ لسانہ زکا عملہ. جس کی زبان میں صداقت پیدا ہو جائے، جس کی زبان میں سچا بولنا، سچائی پیدا ہو جائے، اس کے عمل میں پاکیزگی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار اور عمل اس وقت نکھرتا ہے جب زبان میں پاکیزگی ہو، سچائی کی قوت اس کے اندر آ جائے. میرے عزیزوں دیکھیے نظامت کا منصب ایک عظیم منصب ہے. اس منصب میں شاعر کو بلانے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی صلاحیت نہ ہو اس میں لفظوں کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے. وہ مجبوری ہے ناظم کی.
مگر میں نے نیر بھائی کو دیکھا ہے کہ غلط شعر پہ کبھی داد نہیں دیتے، چاہے کتنا ہی بڑا شاعر پڑھ رہا ہو، غلط شعر پہ داد نہیں دیتے. یہ شاعری کی امانت داری کا نتیجہ ہے. اور فرمائیے یہ دیانتیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی رعایتیں جب پیدا ہوتی ہیں تب قدرت علم کے جوہر اس کی ذات میں نکھار کے رکھتا ہے. اور فرمائیے گا لہذا جب زبان میں پاکیزگی، یہ امام کا فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، چونکہ یہ تاریخ آج کی امام موسی کاظم علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ عصر حاضر کے تقاضے بھی یہی ہیں. اور دیکھیے بڑا میں انشاءاللہ مصائب میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا، یہاں پر اتنا سن لیجئے کہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے آج 7 صفر سن 128 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. تقریباً وفات آپ اس امام کے لیے تو کہہ ہی نہیں سکتے. اول تو ما منا الا مسموم اور مقتول، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شہید نہ ہوا ہو، یا مسموم ہے یا مقتول ہے. مگر بقدر اختلاف اگر مان بھی لیا جائے تو 7ویں اور 8ویں امام کی شہادت بالکل معتبر ہے، جسے سب تاریخوں نے لکھا ہے، غور کیجئے گا. لہذا 25 رجب المرجب کو اب میں ایک جملے کی طرف، ایک گوشے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہماری مصیبت یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کی سیرتوں کو تو پڑھا ہے، کردار کو بھی پڑھا ہے، مگر ہم نے ان کی مذہبی زندگی کو پڑھا ہے. ایک گوشہ تشنا رہ گیا ہے کہ اب ہمیں شاید ضرورت نے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں ائمہ اطہار کی سیاسی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا پڑے. سیاسی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری، اور اس دور میں تو واقعاً ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ تاریخ کے آئینے میں اب دنیا کو ہمیں اپنا ہی مذہب نہیں، دوسروں کا صحیح مذہب بھی ہم کو ہی بتانا پڑے گا. بھائی یہ گھور کلیوگ تو ہے، ہاں، جہاں رام کا نام لے کر راون والا کام کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں خود راون نے بھی سیتا کا اپہرن راون کے بھیس میں نہیں کیا تھا، کسی دوسرے بھیس میں آیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ اپہرن راون کے بھیس میں نہیں ہو سکتا. نہ جانے یہ 30-40 گنڈے راون بن کے رام کا نام لے کے کیوں راون والا کام کر رہے تھے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. وہ بھی کہاں؟ شکشا کے مندر میں. اور مسئلہ کیا ہے؟ حجاب ہٹاؤ. عجیب مصیبت، گھور کلیوگ ہے کہ نہیں. ملک عزیز میں ننگے پن پہ پہرا نہیں ہے. ملک عزیز میں ننگے پن پہ پہرا نہیں ہے. ننگے مہاراج جہاں چاہیں آئے جائیں، ان پہ کوئی پہرا نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں. پابندی کس پہ؟ حجاب پر. اچھا یہ بھی غلط فہمی ہے کہ برقع حجاب کہلاتا ہے. برقع لباس ہے، حجاب نہیں. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں. اسی لیے مراجع اکرام کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر برقع اتنا ٹائٹ پہنا جائے کہ جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں تو یہ حجاب کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ بے حیائی بھی ہے، بے حجابی بھی. اگر برقع کا نام حجاب ہوتا تو اس کیفیت کے پردے کو بے حجابی نہ کہا جاتا. اس کا مطلب یہ کہ برقع لباس ہے، حجاب تو حیا کا نام ہے. اور حیا کسی مذہب کی دین نہیں ہے، فطرت کی دین ہے، نیچر کی دین ہے. ہاں اب جس کی فطرت سالم ہوگی اسے حجاب اچھا لگے گا، جن کی فطرتیں مجروح ہو جائیں انہیں ننگا پن اچھا لگتا ہے. انہیں ننگا پن اچھا لگ رہا ہے، جبکہ میں نے کہا کہ مذہب کی دین پردہ نہیں ہے. حجاب مذہب سے پہلے انسانی فریضہ ہے، فطرت کی دین ہے. آپ پوچھئے ایک بیٹے نے
باپ سے کہا کہ یہ پردہ، یہ چادر، یہ قید و بند ہے، ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ قدامت پسندی ہے، یہ پچھڑی ہوئی جاتی کا ہونا ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات بچی نے باپ کے سامنے رکھ دی۔ دیکھیے تربیت کا انداز بھی ملاحظہ فرمائیے۔ باپ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہہ رہی وہ صحیح ہے یا غلط، باپ نے کہا ذرا اپنی کتابیں لے کر آنا۔ اسکول کی کتابیں لائی گئی۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اب اس نے ورقہ پلٹا، پہلے صفحے پہ پڑھ کے بتانے لگی۔ باپ نے کہا بیٹا ورقہ کیوں پلٹا؟ نام تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا، باہر ہی لکھا تھا۔ کہا بابا میں نے باہر ورقہ چڑھا دیا، باہر ورقہ چڑھا دیا۔ باپ نے پوچھا یہ ورقہ کتاب پہ کیوں چڑھایا؟ کہا یہ گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا۔ یہ گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا۔ میرے جو جملہ کہوں، گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا۔ گرد و غبار آ بھی جائے تو ہٹ جائے گی، ہوس کا غبار کیسے ہٹے گا؟ بے حیائی کا غبار کیسے ہٹے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک کتاب کو گرد و غبار سے پاک رکھنا ہے تو اسے حجاب میں رکھنا ہوگا، اسے پردے میں رکھنا ہوگا، اسے ورق چڑھا کے رکھنا ہوگا۔ ورق چڑھانا کتاب کو قید کرنا نہیں ہے، کتاب کی حفاظت ہے۔ کتاب کا تحفظ ہے، کتاب کا تحفظ ہے۔ مزید مثال دی، 2 ٹافی لے کر آئے، ایک کھلی ہوئی ٹافی تھی، ایک ریپر میں پیک تھی۔ کہا کون سی کھانا پسند کرو گی؟ کہا یہ ریپر والی۔ کہا یہ کھلی ہوئی کیوں نہیں؟ کہا اس پہ جراثیم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شے پہ جراثیم بیٹھ جائیں وہ کھانے کے لائق نہیں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ جس پر جراثیم بیٹھ جائیں، کیوں؟ کہا جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ جراثیم زدہ ٹافی اگر جسم و جسمانیت کے لیے نقصان دہ ہے تو بے حجاب عورت کے ساتھ عقد اور قربت جسم کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے مصیبت۔ نسلوں کے لیے۔ اور میں نے یہ جملہ کبھی نیر بھائی پڑھا تھا، اب آج کل تو کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے تو لوگوں نے پڑھ کے اپنے نام سے کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ بعد میں مرنے کے بعد جی مقتے نہیں ہوتے، تو اور مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے بھی کافی اس معاملے میں جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔ میں نے ایک جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جملہ کہا تھا کہ نیٹ، NET، نیٹ، نیٹ کے معنی کیا ہے؟ جال۔ شکریہ۔ جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ بہت اچھا ہے، مچھلی پکڑنے کے لیے۔ میں بزرگ کے لفظوں کو نہیں رہتا ہے نا، پانی میں مچھلی پکڑ۔ یہ نوجوان دوست ذرا غور سے سنیں، شاید میں ان تک ایک میسج کنوے کر رہا ہوں۔ جب انسان جال کو پانی میں ڈالتا ہے تو اس میں صرف مچھلیاں آتی ہیں؟ جب نیٹ ڈالا جاتا ہے تو اس میں صرف مچھلیاں آتی ہیں؟ کچھ کوڑا کرکٹ غلاظت گندگی نجاست آتا ہے؟ تو جو شکاری شکار کرنے کے لیے گیا ہے وہ مچھلی تو پکڑتا ہے اور بقیہ کوڑا کرکٹ کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھینک دیتا ہے۔ جب آپ نیٹ چلاتے ہیں نا تو خالی حلال چیزیں نہیں آتی، حرام چیزیں بھی آتی ہیں۔ عقل و خرد کا تقاضا یہ ہے کہ حلال لے لینا، حرام اسی سمندر میں ڈال دو۔ اور یہاں تک بات آگئی، ایک جملہ اور صاحبان شعور تشریف، جی صاحبان شعور تشریف فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ جو مچھلی جال ڈال کے پکڑی گئی، اب لفظ کہہ سکتا ہوں جو پھنسائی گئی مچھلی ہے نا، کیا ہر قسم کی مچھلی کھانا حلال ہے؟ شریف ذاتوں کی شریعت میں ہر مچھلی حرام حلال نہیں ہے۔
آج میرا جملہ واضح ہو. ہر مچھلی حلال نہیں ہے. کون سی حلال ہے؟ فلس والی. لفظ بدلو، چھلکے والی، حجاب والی. ہر مچھلی حلال نہیں ہے. دیکھیے شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں وہ مچھلی کھانے کی اجازت دی جو مردہ نہیں کھاتی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. وہ مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دی. اب لوگ پریشان تھے کووڈ کے بعد مچھلیاں نہ کھائی جائیں، اس لیے کہ مچھلیوں نے لاشیں کھائی ہیں. ہم نے کہا خبردار، ہماری شریعت 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر کے گئی ہے مردہ کھانے والی مچھلی ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں. چھلکے والی مچھلی، باحجاب مچھلی. کیا ہوگا اگر ہم نے بے حجاب مچھلی کھا لی، بغیر چھلکے والی مچھلی کھا لی؟ تو کہا پہلے تو یہ کہ یہ کووڈ والی لاشیں کھا چکی ہے، تو پہلے تو یہ سمجھ لینا. کہا پھر کہ اگر کھا لی تو جسم متاثر ہوگا. میرے عزیزوں کہنے دیجئے، اگر ایک بے حجاب مچھلی کے کھانے سے جسم متاثر ہو سکتا ہے تو بے حجاب خاتون کو گھر میں لانے سے کیا نسلیں برباد نہیں ہو سکتی؟ تو حجاب جو ہے وہ حیا کا نام ہے، پردے کا نام ہے. حجاب لباس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں لباس ہٹانے سے حجاب ہٹ جائے گا؟ لباس ہٹانے سے حجاب نہیں ہٹے گا. غور کیجئے گا، حجاب ہٹانے سے لباس نہیں ہٹے گا، لباس اپنی جگہ رہے گا. اچھا اب جو ہٹا رہے ہیں انہیں اپنے دھرم کا بھی گیان ہونا چاہیے. یہ پردہ اسلامی تہذیب تو ہے ہی، ہندوستانی تہذیب بھی ہے. اگر ہندوستانی تہذیب نہ ہوتی تو گھونگھٹ کس پردے کا نام ہے؟ گھونگھٹ پردہ ہے کہ نہیں؟ یہ گھونگھٹ پردہ ہے. اور مزید سن لیجیے ان کی دلیلوں سے، ان کی کتابوں سے سن لیجیے. والمیکی رامائن میں یہ بات ذکر ہے کہ جب سیتا جی کا اپہرن ہوا، راون لے کے گیا، تو چونکہ وہ چالاک استری تھی، انہوں نے اپنے جسم سے کچھ چیزیں پھینکنا شروع کی. چپل اتار دی، پھینک دی تاکہ وہ نشانیاں رہیں. کچھ انگوٹھی اتار دی، چیزیں اتارتے گئے. ادھر ہنومان جی نے وہ چیزیں اٹھائی اور لکشمن کو دی. پہچانتے ہیں؟ کہاں پہچانتا ہوں، یہ میری بھابھی کی ہے. چیزیں دیتے 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 انہوں نے ناک کی نتھ دکھائی. ناک کی نتھ، نتھنی، ناک جو پہنی جاتی ہے. غور کیجئے گا. وہ جب دی تو پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو لکشمن نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا. تو پھر مریادہ پروشوتم رام، ہاں یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے. ہمارے یہاں اشرف المخلوقات پیغمبر ہیں. ہاں مگر جو جس مذہب کو مانتا ہے اس کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری. برادران اہل ہنود کے یہاں، اور یہ برادران اہل ہنود بھی ہم نے اپنی عقیدت سے نہیں گھڑا. یہ بھی مولا نے کہا، یہ بھی مولا نے کہا. جب مالک اشتر کو خط لکھا تو کہا اخوان، تمہارے دو بھائی ہیں، اما اخن لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق.
کچھ تمہارے دین میں بھائی ہیں، کچھ تمہارے انسانیت میں بھائی ہیں، مانوتا میں بھائی ہیں، ہیومینٹی میں تمہارے برادر ہیں، بھائی ہیں. لہذا توجہ، تمہارے بھائی ہیں. تو یہ برادران اہل سنت تو ہم کہتے ہیں یہ دینی بھائی، برادران اہل حنوت یہ ہمارے انسانی بھائی. غور کیجئے گا. تو جیسے ہی پروشتم رام نے وہ ناک کی نت دیکھی، کہا لکشمن یہ تمہاری بھابھی کی ہے، تم اسے نہیں پہچانتے؟ تو لکشمن کہتے ہیں بھراتا شری میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں. ہمارے ہاں جو پردہ ہے وہ بتا رہے ہیں لکشمن کہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چہرے کو نہیں دیکھا. آپ بتائیے اسلامی نقطہ نظر سے بھابھی نامحرم ہے کہ نہیں؟ تو بھابھی کے چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے. گیتا پڑھنے والے اگر گیتا ہی ڈھنگ سے پڑھ لیتے، رام کا نام لینے والے اگر رام ہی کو سمجھ لیتے، تو آپ یقین کیجئے کہ اسلام کی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاتے کہ اپنے مذہب کو بھی برباد کرتے چلے جائیں. یہ غلط فہمی ہے کہ تم اسلام کو برباد کر رہے ہو، تم اپنی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہو، تم اپنے وجود کو ختم کر رہے ہو. اس طریقے کی بات. کیا یونیورسٹی شکشا کا مندر نہیں ہے؟ بلکہ میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ مدرسہ اور اسکول یہ مندر اور مسجد سے زیادہ معتبر جگہ ہے. اس لیے کہ مسجد میں صرف عبادت ہوتی ہے، مدرسے میں تو اس عبادت کا عرفان ہوتا ہے. مندر میں تو صرف پوجا ہوتی ہے، شکشا کے ذریعے تو بتایا جاتا ہے کہ کون پوجا کے لائق ہے اور کون نہیں. تو اگر ایسے مقام پر کچھ گنڈے اور موالی غیر مذہبی کام کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تعلیمات شری رام سے دور ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا مکان، کس طریقے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اسی رامائن کے طفیل سے اور لفظ سے، چونکہ عصر حاضر سے مجھے بات کو آپ تک پہنچانا ہے. اس لیے راون کا آخری وقت آیا، روح نکلنے والی ہے، سمجھیے مرنے والا ہے. رام نے کہا اپنے بھائی سے لکشمن سے کہ جاؤ، یہ بہت بڑا گیانی تھا، یہ پڑھا لکھا تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کر لو. وہ گیان پراپت کرنے کے لیے گئے، اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ مجھے میرے بھراتا شری نے بھیجا ہے، تو بہت بڑا گیانی ہے، مجھے تجھ سے گیان پراپت کرنا ہے. راون نے کہا تجھے گیان پراپت کرنا ہے؟ تجھے تو ابھی گیان لینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. اب مجھے گیان لینے کا سلیقہ نہیں آتا. جوش میں واپس اپنے بھائی کے پاس آئے، کہا بھیا اب جملہ سنی جو لکھا ہوا ہے رامائن میں. انہوں نے کہا بھیا آخری سانسیں لے رہا ہے مگر اہنکار دیکھیے، ایگو دیکھیے، تکبر دیکھیے، گھمنڈ دیکھیے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تجھے تو ابھی علم لینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. شری رام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں راون کے سرانے کھڑا تھا. کہا یہی تو تم نے غلط کیا. شکشا ہمیشہ گرو کے چرنوں سے لی جاتی ہے. جاؤ اس کے پیروں میں کھڑے ہو اور پھر اس سے گیان پراپت کرو. یہ آئے دوبارہ آ کے اس کے پیروں پہ قریب کھڑے ہوئے. کہا مجھے گیان دو. کہا اب تم صحیح جگہ کھڑے ہو، اب تم گیان لینے کے لائق ہو. اب جملہ سنیے جو میں عالم انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہے تو راون کا، مگر کہتے ہیں خذ الحکمہ ولو کان من اہل النفاق. اگر حکمت نفاق کے سینے میں بھی ملے نا تو نکال لینا. جہاں سے حکمت ملے وہاں سے لے لینا. غور کیجئے گا. جیسے ہی گیا کہا کہ سنو لکشمن، تمہارے لیے گیان یہ ہے کہ مجھے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت ہو چکا ہے. کسی میں ہمت تو نہیں تھی کہ مجھے قتل کر دیتا، میرا ود کر دیتا، مگر مجھے میرے اہنکار نے مارا ہے. میرا جملہ واضح ہو جائے. مجھے میرے غرور نے مارا ہے.
مجھے میرے گھمنڈ نے مارا ہے، لہذا زندگی میں جتنی قوت اور طاقت، علم و ہنر تمہارے پاس آ جائے، جتنا بڑا عہدہ و منصب آ جائے، خبردار کبھی بھی اہنکار نہ کرنا۔ اگر گیتا ہی کو تھوڑا سا پڑھ کے سمجھ لیے ہوتے تو پھر اہنکار کی حکومت نہ ہوتی، حکومت کے مزاج میں اہنکار نہ ہوتا، حکومت کے مزاج میں غرور و تکبر نہ ہوتا، قوت کے نشے میں چور ہو کے ایسی واڑیاں نہ بولی جاتی جس سے انسانیت کا دل درد رہے۔ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، ہمارا امام 40 تلواروں میں سو کے ہمیں بتا گیا ہے، کبھی تلواروں میں سونا پڑے تو ہجرت کو یاد کر کے چین سے سو جاتا۔ اس قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، گفتگو جس منزل پہ مجھے لانا تھی، سیاسی دور میں، اس کلیگ میں اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل ہے تو عصمتوں سے بہتر کوئی نمونہ عمل نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصومین کی سیاسی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کی سیاسی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے وقت کے حاکموں کے ساتھ کیسا اسلوب سخن اختیار کیا، کیسا رویہ اختیار کیا، کیسی روش حیات رہی۔ تلخی حیات میں سارے کڑوے گھونٹ پی لیے مگر نہ اسلام کو خطرے میں جانے دیا، نہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرنے دیا۔ ہر مرحلے پر، اور میں جس امام کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ آئیے، 55 برس کی زندگی ہے، 14 برس قید میں رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور امام کا اس درجے پر ہے کہ 2 صحابی ہیں، دونوں چاہنے والے ہیں، دونوں شاگرد ہیں، مگر دونوں کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم الگ الگ ہے۔ علی بن یقین آئے مولا کہ تمہیں اگر وزارت کا عہدہ مل رہا ہے حکومت میں تو قبول کر لو۔ مولا ظالم حکومت ہے کہ حکومت ظالم ہے نا، اگر وزارت کا عہدہ مل رہا ہے تو لے لو۔ مولا کیا مطلب؟ جان کا خطرہ ہے کہ عہدہ تم لو، جان کی ضمانت ہم لیں۔ وزارت کو قبول کرو۔ مولا کیوں؟ کہا اہل ایمان کی جان اور مال کا تحفظ ہوگا، اتنا خراج تمہارے ذریعے سے وصول ہوگا کہ ایتام آل محمد کی پرورش ہوتی رہے گی، اقتصادیات میں ہم کمزور نہیں ہوں گے، اکنومیکل پوزیشن ہماری ڈاؤن نہ ہوگی اگر تم برسر اقتدار رہو گے۔ اقتدار پہ جانا غلط نہیں ہے، جا کے ان کا ہو جانا غلط ہے۔ حکومت میں عہدے سے منع نہیں کیا ہے، ہاں چرن اسپشٹ کرنے سے منع کیا ہے، ضمیر کا سودا کرنے سے منع کیا ہے۔ اور سمجھو مولا کیوں منع کر رہے تھے، کہ اس لیے کہ ضمیر کا سودا کرنے کے بعد اگر عہدے پر رہ کر کوئی ضمیر بیچنا شروع کر دے تو پھر قرآن بیچتا ہے، رسول بیچتا ہے، دین بیچتا ہے اور سیدھا سیدھا جہنم میں جانا چاہتا ہے، یعنی اتنے تیاگ کرتا ہے کہ عہدے پر رہنا، مگر خبردار امت کے امور کا تحفظ کرنا، جان و مال کی حفاظت کرنا۔ اس کا مطلب یہ، اور یاد رکھیے کہ دیکھیے لفظ سیاست اس وقت بدنام ہو گیا ہے، ورنہ لفظ سیاست برا نہیں ہے، سیاست کے معنی تعمیر کے ہیں، اب لوگوں نے اس میں تخریب شروع کر دی تو کیا معنی نا تعمیر کیا معنی، بلکہ ایک لفظ اور کہوں، سیاست اگر عصمت کے بتائے ہوئے اصولوں میں ڈھل کے کی جائے تو اسی کا نام حکمت ہے،
اور معصیت کاروں کی روش پہ چلا جائے تو سیاست نہیں شیطنت ہے، شطارہ ہے۔ لہذا حکومت میں عہدہ قبول کرنا غلط نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس سے کیا کہا؟ عہدہ قبول کرو، جان کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ ادھر جمال صفوان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم حکومت وقت کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہو۔ کہا ہاں مولا۔ کہا کیوں دیتے ہو؟ کہا مولا وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ توجہ، حج کے لیے جاتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے میری اونٹ لے کے جاتا ہے، یعنی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جاتا ہے۔ مولا کیا پریشانی ہے؟ حج کے لیے۔ میں شراب پینے کے لیے تو نہیں دیتا، میں بدکاری اور برائی کے لیے تو نہیں دیتا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تو حج کے لیے دیتا ہے، مگر یہ بتا تیری تمنا کیا ہے؟ اونٹ واپس آئیں؟ کہا ہاں۔ کہا کرایہ ملے؟ کہا ہاں۔ کس سے؟ کہا حاکم سے۔ تو کہا تو پس پردہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ حاکم زندہ رہے؟ تو چاہتا ہے کہ نہیں کہ حاکم زندہ رہے؟ کہا مولا یہ تو چاہتا ہوں۔ کہا بس ظالم کی حیات کی تمنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حاکم کی حمایت کرو نہیں، ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی حیات کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یعنی عہدے پر آؤ مگر کسی کے گلے میں حیات کی مالا نہیں ڈالو، کسی کی زندگی کے خواہاں نہ رہو اگر جانتے ہو کہ یہ ظالم ہے۔ اس لیے کہ ظلم کو پنپانا مظلوم قوم کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا منع کیا۔ اس سے کہا، اب توجہ سے جملہ سنی میرے عزیزوں، گیا جناب علی بن یقطین نے عہدے کو قبول کر لیا۔ یہ بھی سمجھیے، عہدے کو قبول کیا۔ جمال بن صفوان بن جمال ملنے کے لیے گئے، جمال صفوان ملنے کے لیے گئے، علی بن یقطین نے منع کر دیا۔ عہدے پر ہیں، وزیر ہیں، ہر کسی سے نہیں مل سکتے، کام آپ سے نہیں مل سکتے۔ دوسرے دن آئیے، دوسرے دن آئے، ملاقات کی۔ اب یہی علی بن یقطین امام کے پاس گئے، امام نے کہا کل آنا، امام نے کہا کل آنا۔ پریشان، امام نے مجھے وزیر بنایا ہے، میں امام کی زیارت کے لیے آیا ہوں، امام مجھے زیارت کا شرف کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بھول گیا کہ کیا کر چکا ہے۔ امام نے اسے یاد دلایا۔ دوسرے دن آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کل آپ نے اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ کہا تم نے ہمارے چاہنے والے سے ملنے سے انکار کیوں کیا؟ ہم نے تمہیں عہدے پہ اس لیے نہیں بٹھایا ہے کہ منمانی کرنا، اس لیے بٹھایا ہے کہ اپنوں کا خیال رکھنا۔ اور معصوم کی سیرت سے بہتر سیاست کوئی سکھا سکتا ہے؟ اور کیا آپ نے علی بن یقطین کو کہا عہدے پہ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جب علی بن یقطین ہارون رشید کے دربار میں وزیر بن گئے، وزیر کا لب و لہجہ بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک وزیر کو ہونا چاہیے، بہکنے نہ لگے، بولے کچھ نکلے کچھ۔ علم کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، غور کرنے کے بعد۔ جناب علی بن یقطین وزارت کے عہدے پہ ہیں، اتنا بہترین کام کر رہے ہیں کہ بادشاہ کو محبت پیدا ہو گئی، ان کی قصیدے کہنے لگا، ہر وقت انہی ان کی تعریف۔ اب ظاہر ہے ایک تو علی بن یقطین شیعہ، اوپر سے ہارون رشید کے قریب، ظاہر ہے کہ نہ جانے کتنے خیموں میں آگ لگی ہوگی، 1 2 3 خیموں میں تو لگی ہوگی۔ بہرحال 1 2 3 خیموں میں، اور بھی ہو سکتا ہے 4 5 خیموں میں لگی ہو، آگ لگ گئی، لوگ پریشان، ہارون رشید سے شکایت کرنے لگے کہ حضور یہ جو بندہ آپ نے رکھا ہے نا، یہ عبادت تو کرتا مگر ہاتھ کھول کے کرتا،
یعنی سمجھ گئے آپ, ہاتھ کھول کے عبادت کرتا ہے, وضو بھی ویسے ہی کرتا ہے. دیکھیے اتنی بار لوگوں نے چڑھایا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ سچ کے پر لگنے لگے. ہاں, کاغذی پھول کو اتنا لوگوں کو دکھایا گیا کہ اب لوگوں کے مشام میں خوشبو آنے لگی. اب لوگ کاغذی پھولوں سے ہی کام چلا لیتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. جھوٹ کو اتنی بار, اب بادشاہ کو سچ لگنے لگا کہ کہیں واقعاً ایسا تو نہیں ہے. ادھر جس نے جان کی ضمانت لی تھی اس نے حکم دیا, علی ابن یقطین ذرا اپنا وضو تبدیل کر دو. علی ابن یقطین نے حکم سنا, وضو بدل دیا. قسم خدا کی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. علی ابن یقطین نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی ایسے کرتے تھے, رسول خدا ایسے کرتے تھے, اب تک سارے اماموں نے ایسا کر دیا. مولا آپ کو کیا ہو گیا, مولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کیسے حکم سے بدل دوں, سلسلہ چلا آ رہا. اچھا چلے آ رہے سلسلے کا تو اور مصیبت والا معاملہ. اب تک کسی نے نہیں کہا, یہ اب تک کسی نے نہیں کہا نا, اجتہاد کے دروازے بند کر دیے. اب تک کسی نے نہیں کہا نا, اجتہاد کے دروازے بند کر دیے. اب تک نہیں ہوا, اب تک نہیں ہوا, پہلی بار ہوا, مگر ہوا نا. امام نے کہا وضو بدلو, وضو بدل دیا. علی ابن یقین تم نے بدلا کیوں, کہا عبادت اطاعت کے سوا کچھ نہیں. اور ایک جملہ کہہ دوں, علی ابن یقین اللہ کی عبادت ہے, اس اللہ کی عبادت کے لیے تم نے وضو کیوں بدل دیا, کہ عبادت اللہ کی ہے, حکم تو ولایت کا ہے. اللہ کی عبادت وہی ہوگی جو ولایت کا حکم ہوگا. تمہارے اعتبار سے کی جانے والی عبادت عبادت نہیں ہے, حکم امام سے کی جانے والی عبادت عبادت ہے. اب وضو بدلو, وضو بدل دیا. دیکھیے مولانا کہتا جان کی ضمانت میں لیتا ہوں, وضو بدل دیا. ادھر اسی دن بادشاہ چھپ کے دیکھنے لگا کہ اتنے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے, کہیں سچ تو نہیں ہے. اچھا شک کی آغوش میں جننے والا کتنے ہی بلند مقام پر چلا جائے, سلوات پڑھتے محمد راج, ایک سلوات پڑھتے محمد آل محمد. اچھا جب پورا سلسلہ ہی شکیوں کا ہو, پورا سلسلہ ہی شکیوں کا ہو, رسالت سے شک شروع ہوا ہو اور آگے تک شک ہی شک جائے, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اسے بھی شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ واقعاً وہی ہے اور ایک علی والا کافی ہے نا. لہذا فوراً چھپ کے دیکھنے لگا. مگر چونکہ جان کی ضمانت ولایت نے لی تھی تو کان بھرنے والوں کی حماقت کارگر کیسے ہو سکتی. لہذا جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو میرے طریقے سے وضو کر رہا, چھپا ہوا تھا, باہر نکلا, کلیجے سے لگایا اور کہا جتنے لوگ کہہ رہے تھے نا سب غلط تھے, تم صحیح ہو. علی بن یقین تم پر اعتبار اور بڑھ گیا. بھائی ادھر حاکم کا اعتبار بڑھا, ادھر امام کا حکم بدل گیا. یہ دیکھیے غور کیجئے, حاکم کا اعتبار بڑھا, ولایت نے حکم بدل دیا تاکہ علی بن یقین کو بھی پتا رہے اعتبار حاکم کی نظر کا نہیں ہے, اعتبار حاکم کی نظر کا نہیں, ولی کی نظر کا ہے. دوسرے دن سے پھر وہی وضو. اچھا یہ بتائیے, ایک جملہ کہنا چاہوں گا, علی ابن یقین نے وضو بدل کیوں دیا, امام نے حکم کیوں دیا بدلنے کا؟ علی ابن یقین کی جان خطرے میں تھی, وزارت کا عہدہ خطرے میں نہیں تھا, وزیر کوئی اور بن جاتا, جان خطرے میں تھی. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ فتویٰ ایک جان کے تحفظ کے لیے بدلا جا سکتا ہے. خلاف مرجعیت زبان کھولنے والوں کو یہ پیغام پہنچاؤ,
جب وضو کے مسئلے میں ایک بشر کی جان کی حفاظت کی وجہ سے اگر فتویٰ بدلا جا سکتا ہے تو قوم تشیع کے وقار کو بچانے کے لیے مرجع وقت فتویٰ بدل سکتا ہے. وہ بدل سکتا ہے. حکم دیا امام نے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں اگر پوری قوم تشیع نے ولی امر مسلمین کے فتوے پر عمل کر کے اطاعت کا ثبوت دے دیا ہوتا تو ممکن ہے فتویٰ پھر بدل جاتا. مگر جب امت نے اطاعت سے کنارہ کشی کی تو پھر مسائل پیدا ہو گئے. جب دولت و ثروت کے چکر میں آنے والے لوگوں نے, دیکھیے یاد رکھیے گا, کلمہ سب نے محمد کی محبت میں نہیں پڑھا تھا, کچھ نے مال خدیجہ کے چکر میں بھی پڑھا تھا. یہ بھی آل محمد کا امتیاز ہے کہ لوگ لوٹ کے غنی بنتے ہیں, یہ لٹا کے غنی کہلاتے ہیں. لوگ لوٹ کے غنی بنتے ہیں, یہ لٹا کے غنی کہلاتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد عالم. بلکہ اب دوسری مجلس بھی ہے, اس لیے میں بہت زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. صرف یہ بتانا تھا کہ امام کی سیاسی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں تشیع کا مفاد نظر آئے, میرے غور کیجئے, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیجئے, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ ضرور دیجئے. ووٹ دینا آپ کا ادھیکار ہے, اس ادھیکار کو سدھ کیجئے, ورنہ سیاست کبھی بھی نام ہٹا سکتی ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. قبل اس کے کہ سیاست اپنا قلم چلائے, یا لفظ بدلوں, قبل اس کے کہ سیاست اپنی تلوار چلائے, تم اپنے ہاتھوں میں قلم لے لو. اس لیے کہ ہمیں تلوار کی سیاست پہ وشواس نہیں ہے, ہمیں کردار کی سیاست پہ ہے. ہم نے تلوار کی سیاست نہیں کی ہے, ہم نے جب بھی کی ہے کردار کی سیاست, ہم نے کردار کو پروموٹ کیا. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے ہاں تو آخری چرن میں ووٹنگ ہے, ووٹ ضرور دیں, مگر کسی پارٹی کا چہرہ بننے کی نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ عالم کبھی چہرہ نہیں بنتا, دلوں میں اتر کے بات کرتا ہے. آپ کے سماج میں, آپ کے علاقے میں جو بہتر نظر آئے وہ کام آپ کریں. جو ایک لفظ اور کہہ دوں, جو وکاس کی راجنیتی کرے, جو وکاس کی, اگر میں بزرگ کے کہنے سے پڑھ جاؤں تو بہت جملے مجھے مصیبت میں ڈالیں. صلوات پڑھے محمد رال محمد. وہ تو اچھا ہوا نیئر بھائی کی بارڈر لگی ہوئی ہے ساتھ. لہذا میرے ایسا ووٹ ضرور کریں تاکہ جو سیاسی حالات بن رہے ہیں اس میں کسی طریقے کا کوئی نقصان نہ ہو. جس کو آپ بہتر سمجھیں وکاس کی راجنیتی کو پروموٹ کریں, وناش کی راجنیتی کو پیچھے ڈھکیل لیں. ہاں بس یہ دھیان رکھیں کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے, تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ وقت نکال کے لوگ نام نہ نکال سکیں. تو اس لیے قبل اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہوں. اور ہم نے پھر کہا آپ سے کہ سیاسی زندگی کا شعور اگر کسی سے لینا ہے, دیکھیے سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے انسان کا منصب خلافت پہ ہونا ضرور نہیں ہے. آج میرا جملہ واضح ہو, کسی عہدے کا ہونا ضرور نہیں ہے. ظالم کی قید میں ہے مگر وزیر اپنا معین کیا ہے. آج میرا جملہ واضح ہو, قید میں ہے اور دنیا کو بتایا کہ حکومت قید خانوں سے بھی چلائی جا سکتی ہے. اس لیے کہ حکومت طاقت سے نہیں چلتی, حکمت سے چلتی ہے. اور حکمتوں کے پیغمبر, حکمتوں کے پیمبر آل محمد ہیں. حکمتیں جہاں سے جلوہ افروز ہوتی ہیں, پھوٹ کر نکلتی ہیں, وہ در اہل بیت کا در ہے. قید خانے میں ہیں, 14 سال قید خانے میں, اور لقب کاظم, غصے کو پی جانے والا. کیوں کاظم لقب ہے؟
اس لیے کہ جیسے جیسے قید خانے میں سختیاں بڑھتی ہیں مزاج میں برہمی پیدا ہوتی ہے، مگر اس برہمی مزاج کو ختم کرنے کے لیے قدرت نے کاظم کا لقب دیا۔ ہر مصیبت کو پی جاؤ، ہر غصے کو پی جاؤ۔ میرے عزیزوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، 14 سال قید مشقت۔ اور اگر آپ امام کی کے سلسلے میں جو صلوات لکھی گئی ہے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا کانا یحیی باللیل من السحر الی السحر بمواصلۃ الاستغفار، رات بھر عبادت خدا انجام دیتا، سحر سے سحر تک۔ عشاء کے وقت افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ راوی نے یہاں تک کہا کہ سجدے میں جاتے ہیں، آدھی رات میں اٹھتے ہیں، پھر تعقیبات نماز ادا کرتے ہیں، پھر نماز صبح پڑھتے ہیں، نماز صبح پڑھ کے پھر سجدے میں جاتے ہیں، نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں حلی فی السجدۃ الطویلہ، میرا مولا لمبے لمبے سجدے کرنے والے تھا، والدموع الغزیرہ، اور میرا مولا مصلی عبادت پر اشک فشانی کرنے والا ہے، والذرعات المتواصلہ، اور مستقل خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، والمناجات الکثیرہ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ کون امام؟ میرے عزیز اب ایک جملہ اسی روایت کا سن لیجئے، المعذب فی قعر السجون، جسے عذاب دیا، اذیتیں دی گئی، جس پر مصیبتیں ڈالی گئی، فی قعر السجون۔ اہل علم تشریف فرما ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، سجن کی جمع ہے سجون، قعر کہتے ہیں گہرائی کو، یعنی میرا مولا ایک قید خانے میں نہیں رہا، کئی قید خانے میں۔ نہیں میرے عزیزوں، صرف قید خانے میں نہیں، قعر السجون یعنی قید خانے میں نہیں، قید خانے کے بھی تہہ خانوں میں رکھا گیا۔ اور دوسرا لفظ لکھا ہے وَالظُّلْمَ بِالْمَتَامِيرِ، ظلم بالمتامیر، یعنی جس قید خانے میں رکھا گیا، متمورہ کی جمع متامیر ہے۔ متامیر کہتے ہیں اس گڑھے کو کہ جس کو کھودا جائے تو اوپر سے تو وسیع ہو، نیچے سے تنگ ہو، یعنی میرا مولا ایسے قید خانے میں رکھا گیا جس میں گڈھے کھود کھود کر رکھا گیا تاکہ میرا مولا عبادت کرے تو تکلیف میں مبتلا ہو۔ اور خالی قعر السجون ظلمہ بالمتامیری نہیں، خالی قید خانوں میں رکھے نہیں گئے بلکہ ہتکڑیاں بھی پہنائی گئی، بیڑیاں بھی پہنائی گئی، توق بھی پہنایا گیا۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے اسی صلوات میں ایک لفظ کلا ہے اور سلام ہو اس امام پر، اس کی ان پنڈلیوں پر، ذی الساق المرزوز بحلق القیود، ارے جس کی پنڈلیوں کا گوشت اس کی زنجیروں نے کھا لیا، اس کی پنڈلیوں کا گوشت بحلقۃ القیود، زنجیروں نے جس کو کھا لیا تھا۔ بلکہ ایک لفظ اور ہے بالساق المرزوز، یعنی پنڈلی کا گوشت اس زنجیر نے کھا لیا جو جسم میں جو پیر کی ہڈی تھی نا اس سے بھی ذرات گرا کرتے تھے۔ مرزوز رزہ سے نکلا ہے، رزہ کے معنی ہے کسی چیز کو باریک باریک کرنا، دقہ وطہنہ طحنن، یعنی اس چیز کو پیس دینا، یعنی امام کی ہڈیوں کا سرما ہو گیا۔ وَمُنَادَى بِذِلِّ الْإِسْتِغْفَارِ، اور جب میرے مولا کی روح قفس انسوئی سے پرواز کر گئی تو اس کے جنازے کو جسر بغداد پہ لے جا کے رکھ دیا گیا بِذِلِّ الْإِسْتِغْفَارِ، اور یہ ندا دی گئی جاؤ رافضیوں کے امام کا جنازہ، رافضیوں کے امام کا جنازہ۔ میرے عزیزوں، عزادار حسین کی مجلس ہے،
نیر بھائی عالمی شہرت یافتہ ہیں. جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے نا، پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں، پوری دنیا سے تعزیتی پیغام آ رہے ہیں. بیٹا شہرت یافتہ ہو تو باپ کے انتقال پر پوری دنیا سے میسج آتے ہیں، پوری دنیا سے میسج آتے ہیں. کیا امام رضا غریب ہے لیکن مشہور نہیں ہے؟ مشہور ہے. کیا امام صادق مشہور نہیں ہے؟ 4000 شاگرد آپ کے حلقے درس میں تھے، مگر اللہ جب جنازہ موسیٰ کاظم کا رکھا گیا تو یہ ندا دی گئی، آؤ رافضیوں کے امام کا جنازہ، رافضیوں کے امام کا جنازہ. تاریخ نے عجیب جملے لکھے، یہ پہلا معصوم کا جنازہ جسے مزدوروں نے اٹھایا. تاریخ نے لکھا یہ پہلا جنازہ جسے مزدوروں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور معصوم نے غسل و کفن دے کے دفن کیا. تو یہ تک ملتا ہے روایت میں کہ میرے مولا کے جسم سے وہ زیورات نہ اتارے گئے جو حاکم نے پہنائے. مولا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. مولا آپ نے بڑی اذیتیں برداشت کی، مگر جب رہا ہوئے ہتھکڑیاں ہٹا دی گئی، بیڑیاں ہٹا دی گئی، گلے کا توق ہٹا دیا. بلکہ روایت کی لفظ یہ ہے جب حداد کو بلایا توق ہٹانے کے لیے، مردہ تاریخ کہتی ہے حداد پیچھے ہٹا. کسی نے پوچھا حداد کیا ہوا؟ حداد پیچھے ہٹا. مگر امام سجاد کے کان میں پوچھا تھا یہ بتا کتنے برسوں سے پہنے ہوئے؟ کسی نے پوچھا کیا پوچھا؟ کہا میں نے پوچھا کتنے برسوں سے. کہا یہ کیوں پوچھا؟ کہا توق کے اثر نے ارے جسم کے گوشت کو کھا لیا. مگر مولا یہ توق کاٹ تو دیا گیا، مگر ہائے بے کسی، ہائے مظلومی، میرا ساتواں امام جب کالبین میں دفن کیا گیا، ہتھکڑیاں جدا نہ ہو سکی، بیڑیاں جدا نہ ہو سکی، اس لیے کہ حداد نے کہہ دیا اگر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہٹائے تو جسم کے حصے ہٹ جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا اللہ یا رب کریم پروردگار اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. رونے والی آوازوں پر رحمتوں کا نزول فرما. کریم پروردگار ان آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائیں. مالک خصوصی دعا یہ ہے جب تک زندہ رکھنا محمد اور آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا. مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا. کریم پروردگار اس سیاسی حالات میں قوم تشیع کی حفاظت فرما. کریم پروردگار اس پرخطر ماحول میں قوم تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما. کریم پروردگار ملک عزیز پر رحمتوں کا نزول فرما. کریم پروردگار مظلومین کی مدد فرما. اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما. عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما. کریم پروردگار دشمنان عزا کو نست و نابود فرما. کریم پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم ظلم و نفاق کو سرنگو فرما.
کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان کرنا۔ آپ را سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج عزادار حسین مرحوم ابن رفیق حسین مرحوم کی روح کو وصال۔